پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ایک علاقے میں ایک وبا پھیل گئی۔ جو بھی اس بیماری کی زد میں آتا اسے ایک بڑی عجیب سی عادت لگ جاتی، وہ زمین سے مٹی اٹھا کر کھانے لگتا۔ ایسے لوگ جہاں بھی مٹی کی تھوڑی سی بھی مقدار دیکھتے اسے کریت کر کھاتے اور نگل جاتے۔ ایسے لوگوں کو مٹی خور کہا جاتا تھا۔ اگرچہ یہ لوگ خوراک کے لیے صرف مٹی پر ہی انحصار نہیں کرتے تھے، انہیں اس کے علاوہ کھانے پینے کی چیزوں کی بھی ضرورت ہوتی تھی، اور چینی ان مٹی خوروں کی مرغوب غذا تھی۔ انہی میں سے ایک مٹی خور ایک بار چینی خریدنے ایک دکان پر پہنچا۔ دکاندار، جو کہ ایک چالاک تاجر تھا اور اپنے گاہکوں کو جھانسا دینا خوب جانتا تھا، جان گیا کہ آنے والا یہ شخص انہی مٹی خوروں میں سے ایک ہے، اس لیے وہ چینی کا مطالبہ کر رہا ہے۔ وہ گاہک سے کہنے لگا، جناب، چینی تو موجود ہے مگر میری دکان کے گودام میں رکھی ہے، آپ ذرا رکیے، میں ابھی لاتا ہوں۔ میں ناپ تول میں کبھی کمی نہیں کرتا۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، میں پیمائش کے لیے مٹی کا استعمال کرتا ہوں۔ مٹی کی مقدار کو پیمانہ بنا کر چینی کا وزن کرتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے دکاندار نے مٹی گاہک کے سامنے رکھ دی اور خود گودام کی طرف چل پڑا۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا کہ یہ مٹی خور میری غیر موجودگی میں خود کو روک نہیں پائے گا اور ترازو میں سے مٹی نکال کر کھانے لگے گا۔ جیسے جیسے وہ مٹی کھاتا جائے گا، ترازو ہلکا ہوتا جائے گا اور اس کی مدد سے وزن کیے جانے والی چینی کی مقدار بھی کم ہوتی جائے گی۔ یوں یہ شخص مٹی کھا کر اپنا ہی نقصان کرے گا مگر میں فائدہ اٹھاؤں گا۔ دکاندار کے جاتے ہی مٹی خور نے مٹی کو دیکھا اور سوچنے لگا کہ دکاندار ابھی تو گودام میں گیا ہے، اسے لوٹنے میں تو وقت لگے گا۔ اگر میں کچھ مٹی کھا لوں تو اسے معلوم ہی نہیں ہوگا کہ کیا ہوا ہے۔ یوں اپنے دل کو تسلی دیتے ہوئے اس نے مٹی کے ڈھیر میں سے مٹی اٹھا کر کھانا شروع کر دی۔ اب وہی ہو رہا تھا جو دکاندار چاہتا تھا۔ اسی وقت دکاندار گودام سے چینی لے کر واپس آیا تو اس نے چھپ کر گاہک کو مٹی کھاتے دیکھا۔ یہ دیکھتے ہی وہ خوشی سے سوچنے لگا کہ کس قدر احمق آدمی ہے، اسے لگتا ہے کہ یہ میری پیٹھ پیچھے مجھے دھوکہ دے رہا ہے مگر اصل میں تو یہ اپنا ہی نقصان کر رہا ہے۔ مگر یہ دونوں اس بات سے بے خبر تھے کہ یہ در حقیقت اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں۔ یہ دونوں صرف مادی فائدے کے لیے اپنے ہی بھائی کے ساتھ دھوکہ کر رہے تھے۔